السلام علیکم اسٹوڈینٹس. تو آج ایٹ لاسٹ وی ریچڈ ایٹ آور لاسٹ لیکچر، اور لاسٹ لیکچر آپ کا اباؤٹ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرز ہیں. اگر ہماری کلاسز ہوتی تو ہم اس پہ پریکٹس بھی کر لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہیں. سو یو کین ٹیک دیئر آن لائن ہیلپ اباؤٹ دا سافٹ ویئرس، اور پھر آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرس. یعنی جو ہم مینول کیلکولیشنز کرتے ہیں ان کو اگر ہم کمپیوٹر کی مدد سے کرنا چاہیں، کسی سافٹ ویئر کی مدد سے کرنا چاہیں، یہ تو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، 5 ویلیوز، 10 ویلیوز، 15 ویلیوز، کم ویلیوز ہوتی ہیں. اگر سیمپل سائز لارج ہو، 100، 200 ہو، تو پھر تو مینول کیلکولیشن میں پرابلم ہوتی ہے. تو اس وقت سلوشن کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرز ہیں. تو ان میں سے کچھ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئرز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ سوشل سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. جی، آپ کی سوشل سائنسز پوائنٹ آف ویو سے اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر جو آپ کے پاس ہیں وہ 4 ٹائپس کے ہیں، اور مینلی یوزڈ اس میں 3 ٹائپس کے ہیں. اوپن سورس اسٹیٹسٹیکل سافٹ پیکیجز، پبلک ڈومین اسٹیٹسٹیکل پیکیجز، اور فری ویئر اسٹیٹسٹیکل پیکیجز. جی، اوپن سورس اسٹیٹسٹیکل جو پیکیجز ہیں اس میں آپ کے پاس ADMB ہے، جو کہ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر نان لینئر اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ، جو کہ C++ بیسڈ ہوں گے، ان کی سلوشن کے لیے آپ کی ہیلپ کرے گا. اسی طرح DAP آپ کے پاس فری ریپلیسمنٹ آف SAS ہے. اس کے بعد FitYK آپ کے پاس نان لینئر ریگریشن سافٹ ویئر ہے. اسی طرح یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سافٹ ویئرس آپ کو بتائے ہوئے ہیں، اور ساتھ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس بتائے ہوئے ہیں جن کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. پبلک ڈومین اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر میں آپ کے پاس CS Pro ہے، جو کہ ڈیولپڈ بائی US سینسس بیورو اینڈ ICF انٹرنیشنل. جیسے کہ نام سے ہی لگ رہا ہے وہ کس کے لیے یوز ہوگا، وہ ٹیبلیٹنگ کے لیے یوز ہوگا، آپ کی سیمپلنگ میں یوز ہوگا. آپ جب ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، سینسس کرتے ہیں، تو اس وقت یہ سافٹ ویئر آپ کی ہیلپ کرتا ہے. EPI انفارمیشن جو ہے آپ کی پبلک ڈومین اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر ہے، اور وہ یوز ہوگا کس وقت یوز ہوگا کہ آپ نے کوئی سروے کرنا ہے، کوئی آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو اس وقت یہ یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ڈیٹا انٹری کے لیے یوز ہوتا ہے، سروے کریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے پاس ٹیسٹ آپ اس کی مدد سے اپنے ڈیٹا پہ لگا سکتے ہیں، انووا ٹیسٹ یوز کر سکتے ہیں، نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹک کے لیے یوز ہوتا ہے، کراس ٹیبولیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے، اسٹریٹیفیکیشن ود ایسٹیمیٹس آف آڈ ریشوز کے لیے یوز ہوتا ہے، رسک ریشوز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور سروائیول انالیسس کے لیے یہ آپ کے پاس یوز ہوتا ہے. اس کے بعد X12ARIM ہے، یہ بھی ڈیولپڈ ہے بائی US سینسس بیورو پیکج، اور یہ بھی سروے کریشن کے لیے آپ کے پاس، اور ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ کے پاس یوز. تھرڈ جو اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر پیکیجز ہیں وہ فری ویئر اسٹیٹسٹیکل پیکیجز ہیں. ان میں ون بگز ہیں جو بیزین انالیسس، مارکووین چینج کے لیے، مونٹے کارلو میتھڈز کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ون پی کے لیے آپ کے پاس پیکیجز آف اسٹیٹسٹیکل پروگرامز جو ہیں وہ یہ سارے آپ کے ریگریشن انالیسز میں یوز ہوتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس، موسٹ کامنلی یوز سافٹ ویئر جو سوشل سائنسز میں یوز ہوتا ہے وہ SPSS ہے. SPSS مینس اسٹیٹسٹیکل پیکیج فار دا سوشل سائنسز. ڈیولپ کب ہوا تھا؟ 2016 میں IBM نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، اور اس کا لیٹسٹ جو ورژن ہے وہ 24 ہے آپ کے پاس. اس کے اندر کون کون سے میتھڈز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہیں، آپ اس سافٹ ویئر کی مدد سے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، کراس ٹیبولیشن میں، فریکوینسیز کو ڈیولپ کرنے میں، ڈسکرپٹیو فریکوینسیز کو ڈیولپ کرنے میں، ایکسپلور کرنے میں، ڈسکرپٹیو ریشو اور اسٹیٹسٹک کے لیے. یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ان گروپ ڈیٹا ہو تو یہ اس کی آپ کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنا کے دے دے گا، اس کی نمبر آف کلاسز، کمولیٹیو فریکوینسیز، اور اس کی ایون کے گرافیکل ریپرزنٹیشن میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اس میں گراف بھی، آپ کتنی قسم کے گرافس اویلیبل ہوتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ بائی ویریٹ اسٹیٹسٹک میں، یعنی آپ نے مینز نکالنے ہو، ٹیسٹ لگانا ہو، انووا ٹیسٹ لگانا ہو، کوریلیشن
آپ میں فائنڈ آؤٹ کرنی ہو، چاہے بائی ویریٹ ہو، پارشل ہو یا ڈسٹینس ہو، نان پیرامیٹرک ٹیسٹ ہوں، تو آپ اس SPSS کی مدد سے لگا سکتے ہیں۔ پریڈکشن فار نومیریکل آؤٹ کمز یعنی لینئر ریگریشن میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے۔ پریڈکشن فار آئیڈینٹیفائنگ گروپس میں، فیکٹر انالیسز میں، کلسٹر انالیسز میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور SPSS جو اسٹیٹسٹیکل ڈیسک ٹاپ پلیٹ فارمز ہیں ان میں آپ کے پاس جو اویلیبل ہیں وہ ونڈوز میں اویلیبل ہیں، OX میں اویلیبل ہیں، میک میں اور لینکس میں۔ جی سیکنڈ جو موسٹ کامنلی یوز اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر دیٹ از SAS مینس اسٹیٹسٹیکل انالیسس سسٹم۔ 1966 میں ڈیولپ ہوا تھا نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں، اور اس میں آپ کو گرافیکل پوائنٹ اینڈ لنک جو ہے یوزر انٹرفیس وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ نان ٹیکنیکل یوزرز بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور ٹیکنیکل یوزر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر 200 سے زیادہ کمپوننٹس ہیں، جس میں کہ آپ کو بیسک پروسیجرز اینڈ ڈیٹا مینجمنٹ اس کے اندر ہے، SAS اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے، SAS فار گرافس ہے، SAS فار آپریشن ریسرچ ہے، SAS فار اکنامکس اینڈ ٹائم سیریز انالیسز ہے، SAS فار کوالٹی کنٹرول اور ڈیٹا مائننگ ہے، اور SAS فار کلینکل ٹرائل انالیسز ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر 200 کمپوننٹس اویلیبل ہیں، اور یہ بیسٹ یوزڈ سافٹ ویئر ہے ایون ان سوشل سائنسز اور ایون ان سائنٹیفکل ریسرچ۔ اس کے علاوہ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر جو ہماری زیادہ تر ہیلپ کرتے ہیں، R فار پاور اینڈ سیمپل سائز کیلکولیشن۔ آپ نے کوئی بھی سیمپلنگ کرنی ہو، کوئی بھی پروسیجر کرنا ہو، پاپولیشن کے سائز کے مطابق آپ کو یہ سیمپل سائز فائنڈ آؤٹ کر دے گا، اور اس میں آپ کے پاس پاس سافٹ ویئر ہے اور PS پاور اینڈ سیمپل سائز کیلکولیشن ہے۔ اس کے علاوہ Nmaster بھی اس کے اندر اویلیبل۔ یہ اسٹوڈینٹس ابھی تو نہیں، لیکن آپ جب ریسرچ ورک میں جائیں گے اور فردر لائف میں آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اسٹیٹسٹک کا استعمال کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ سلائیڈ بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اس میں نے کچھ جو گڈ اسٹیٹسٹیکل بلاگز ہیں ان کے میں نے آپ کو ایڈریسز دیے ہیں، آپ ان پر جا کر دیکھیں کہ ڈیٹا کیسے وہ کلیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے مختلف قسم کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ڈیٹا کا ہے، اس میں علاوہ آپ کے پاس ڈیٹا ویژوائلائزیشن کیسے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں اپنے ڈیٹا کا جو ہے سیمپل سائز کیا لینا ہے، پاپولیشن آپ نے کس طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ سارے آپ کے پاس بلاگس کے ایڈریس ہیں۔ انہیں جب بھی آپ فری ہوں تو ان کو وزٹ کریں، ان کو دیکھیں، یہ بھی آپ کے پاس بہت ہیلپ فل رہیں گے۔ جی اسٹوڈینٹس، آپ کو میں اکثر اسائنمنٹ دیتی تھی اور کلاس میں بھی، اور جب بھی ہم بھی اپنا لیکچر کوئی بناتے ہیں تو ہمیں سم ٹائمز ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ویب سائٹس جن کی مدد سے آپ ڈیٹا اپنے پاس آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے، یہ کون سی ہیں؟ یہ سورسز آف ڈیٹا آن دا ویب کے اوپر آپ جا کے آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں، چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، انشورنس سے ریلیٹڈ ہو، پاکستان کا ڈیٹا ہو، سینسس بیورو کا ہو، کسی بھی قسم کا ڈیٹا آپ کو اویلیبل چاہیے تو یہ اس کا ویب ایڈریس ہے۔ تو آپ یہاں پر جائیں گے اور یہاں سے آپ کہتے تھے کہ میم ڈیٹا کہاں سے لیں، تو دس از دا سورس آف ڈیٹا آن دا ویب، یہ ویب ایڈریس ہے۔ آپ جہاں جائیں گے تو مختلف قسم کے آپ کو ایک لسٹ ملے گی، آپ جس قسم کا آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوگا آپ کو وہاں سے اویلیبل ہو جائے۔ Summary of today's lecture and today's slides is given. Analyzing data, leave no stones unturned, or if that is impossible, turn over as many as possible and acknowledge that you could not turn all of them over. When interpreting an analysis, ask yourself if they have turned over the important stones and are accounted for the ones that they couldn't turn over. جب بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہو آپ اس کا سیمپل سائز بنائیں، سافٹ ویئر کی مدد سے لیں، آپ اس کا انالیسس کر لیں، کوئی بھی زیڈ ٹیسٹ ٹی ٹیسٹ لگا لیں، لیکن آپ نے ڈیٹا اتنی اچھی طرح گو تھرو کیا ہوا ہو کہ جب آپ انالیسس اس کا یا کنکلوژن نکالیں یا انٹرپریٹ کریں آپ اپنے انالیسس کو، تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے کوئی امپورٹنٹ چیز مس نہ ہو گئی ہو۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کا اپنا گو تھرو کرنا، آپ کا اپنا انالیسس۔ سافٹ ویئر بے شک ہماری مدد کے لیے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس بھی ہماری مدد کے لیے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں، اگر سیمپل سائز لارج ہو تو ہم زیڈ ٹیسٹ لگا دیتے ہیں، اگر اسمال ہو تو ٹی ٹیسٹ لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ سیمپل سائز
اسمال میں ہی زیڈ ٹیسٹ لگا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس پرابلمز اکر ہو سکتی ہیں. تو بیسٹ اور مین چیز کیا ہے, یو آر دا سورس, یو آر دا مین اسٹون, یو آر دا پرسن اور دا تھنگ کہ جس نے اپنے انالیسس کو, اپنے کنکلوژنس کو, اپنے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کو, ٹیکنیکس کو پاورفل بنانا ہے. تو جتنا آپ کی اسٹڈی زیادہ ہوگی, آپ جتنا تھورلی چیزوں کو دیکھیں گے, ان کا انالیسس کریں گے, اتنے آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. بیسٹ آف لک فار یور ہول لائف, اور ہوپ اینڈ بیسٹ وشز فار یور ایگزامس. ٹیک کیئر. کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یو ول ہیو good GP again in this semester also. خدا حافظ.